اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپلائیز پیڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور موضوع کا عنوان ہے ہائر کوالیفیکیشن الاؤنس۔ ہائر کوالیفیکیشن الاؤنس یہ ہے، آپ جس پوسٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو نوکری ملی ہوئی ہے، جو بھی اس کی تعلیمی قابلیت ضرورت تھی اس سے زیادہ آپ نے اپنی تعلیمی قابلیت حاصل کر لی۔ یہ باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے ہے۔ ایجوکیشن میں تو اس وقت ایسے ہے کہ ساری پوسٹوں کے لیے بنیادی تعلیم جو ہے ماسٹر ہے۔ ایجوکیشن میں ایسا ہوگا کہ کسی بندے نے ایم فل کر لیا یا پی ایچ ڈی کر لی، پھر وہ ایلیجیبل ہوگا ہائر کوالیفیکیشن الاؤنس کا۔ یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اس لسٹ کے اندر 12 کاغذات، 12 آئٹم ہیں۔ وہ کیسے تیار کرنے ہیں، ان کو کس نے سائن کرنا ہے، اس کی کتنی فائلیں بنانی ہیں، کس کو سبمٹ کرنا ہے، کس نے اس کی اپروول دینی ہے، آج کے اس ویلاگ میں میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ غور سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو جناب، سب سے پہلا ایٹم ہائر کوالیفیکیشن الاؤنس کا جو سب سے پہلا ایٹم ہے، وہ اپلیکیشن آپ نے ایک لکھنی ہے، درخواست لکھنی ہے کہ میری تعلیمی قابلیت یہ تھی، میں نے اس کو بڑھا لیا ہے، بڑھا کر میری اب تعلیمی قابلیت بی اے، ایم اے، ایم فل یا پی ایچ ڈی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو اپنی افسر جو ہوگا آپ کا امیجیٹ باس، اس کو دیں گے، وہ اس کو ریکمینڈ کر کے آگے بھیجے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو سب سے پہلا کاغذ لگانا ہوگا، اوریجنل ریلیونٹ جس بھی سبجیکٹ میں آپ نے بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کیا، اس کی ٹرانسکرپٹ لگائیں گے۔ اس ٹرانسکرپٹ کا ایچ ای سی سے ویریفائڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس ٹرانسکرپٹ کا ویریفائی ہونا بہت ضروری ہے، وہ اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے۔ اگلا آئٹم جو ہے آپ نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اوریجنل ریلیونٹ ڈگری ویریفائڈ بائی ایچ ای سی۔ ٹرانسکرپٹ بھی لگانا ہے اس ڈگری کا، اور جو بھی آپ نے کوالیفیکیشن کی ہے اور اس کی ڈگری بھی لگانی ہے، اور دونوں ڈاکومنٹ آپ کے ایچ ای سی سے ویریفائڈ ہوں۔ چوتھی بات جو آپ نے اپنی اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، وہ آپ کا CNIC ہے، شناختی کارڈ ہے۔ شناختی کارڈ کو آپ نے ایک A4 سائز کے کاغذ پر مکمل، اس کا فرنٹ سائڈ بھی، اس کی بیک سائڈ بھی، پیج کے ایک ہی طرف تھوڑا بڑا کر کے، لارج کر کے اس کو فوٹو کاپی کرانا ہے، اور پھر اس کو اپنے متعلقہ افسر سے آپ نے اٹیسٹڈ بھی کرانا ہے۔ اٹیسٹڈ کرا کے وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ آپ نے اٹیچ کرنا ہوگا وہ سب سے پہلا آپ کا اپوائنٹمنٹ آرڈر، جو بھی آپ کی ملازمت لگی اس آرڈر کو آپ لگائیں گے، اور اس کی جوائننگ بھی ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر اور اس کی جوائننگ، یہ آپ فوٹو کاپی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ڈیورنگ سروس آپ نے کوئی پروموشن لی ہے، آپ کا گریڈ بڑھ گیا ہے، اس کے کوئی آپ کے آرڈر ہوئے ہوں گے، تو وہ بھی آرڈرز اور ان کی جوائننگ بھی آپ اس اپنی درخواست کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ تو اس طرح اب تک کل 6 کاغذ آپ نے لگا لیے ہیں اپنے۔ اس کے بعد اگلا آئٹم کیا ہے، جو آپ نے اپنی سروس کا پورا ریکارڈ، جہاں جہاں آپ نے سروس کی، اگر کوئی آپ کا ٹرانسفر ہوا، وہ آپ اس میں اس درخواست کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اگر آپ گزٹڈ ہیں تو آپ کو سروس ریکارڈ پرنٹ کرنا پڑے گا، اگر آپ نان گزٹڈ ہیں تو آپ کی سروس بک ہوگی، اس کو آپ اٹیچ کریں گے۔ پھر اگلا آئٹم جو 8واں آئٹم ہے، وہ ڈپارٹمنٹل پرمیشن ہے، کہ آپ نے جو تعلیم اپنی بڑھائی ہے اپنی ملازمت کے دوران، کیا آپ نے محکمے سے اس کا اجازت نامہ لیا تھا، ڈپارٹمنٹل پرمیشن اس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کمپلیٹ بایو ڈیٹا بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا، کہ میں نے جو بھی اس میں لکھا ہے وہ یہ میرا نام ہے، یہ میری کوالیفیکیشن ہے، اتنی میری سروس ہے، اس کو کمپلیٹ بایو ڈیٹا کہیں گے۔ پھر آپ نے ایک ایفیڈیوٹ بھی دینا ہوگا۔ اس ایفیڈیوٹ میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس سے پہلے میں نے اپنی سروس کے دوران اس بینیفٹ کو میں نے بالکل بھی حاصل نہیں کیا، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ اگلا آئٹم جو ہے وہ آپ کی لاسٹ سیلری سلپ ہے، کہ لاسٹ سیلری سلپ جو ہے وہ اکاؤنٹ آفس سے ملتی ہے، وہاں سے آپ اس کو ویریفائی بھی کروائیں گے اکاؤنٹ آفس سے، وہ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ جتنی بھی آپ کی تعلیمی قابلیت ہے، میٹرک ہے، ایف اے، بی اے، ایم اے، جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو بھی آپ اس درخواست کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور پھر یہ اب درخواست آلموسٹ آپ کی مکمل ہو چکی ہوگی۔
میں نے آپ کے لیے 12 طرح کے ڈاکومنٹس بولے ہیں، ایک دفعہ ان کو پھر ریوائز کروں گا۔ اپلیکیشن، اس کے ساتھ اوریجنل ٹرانسکرپٹ، اس کے ساتھ اوریجنل ڈگری، اس کے ساتھ آپ کے CNIC کی فوٹو کاپی، اس کے ساتھ آپ کے فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر اور جوائننگ، اور موجودہ اسکیل کے آرڈر اور جوائننگ، اگر آپ کی پروموشن ہوئی ہے، پورا آپ کا سروس ریکارڈ نان گزٹڈ کی شکل میں سروس بک، اور اس طرح ویسے آپ کو پرنٹ کرنا ہوگا اگر آپ گزٹڈ ہیں۔ آپ کی ڈپارٹمنٹل پرمیشن، ڈپارٹمنٹ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ یہ تعلیم بڑھا سکتے ہیں۔ کمپلیٹ بایو ڈیٹا آپ کا یا CV، ایفیڈیوٹ لگائیں گے کہ میں نے پہلے یہ بینیفٹ نہیں لیا، لاسٹ سیل سلپ لگائیں گے، اور اس کے بعد اپنی تعلیمی سرٹیفکیٹ سارے آپ اٹیچ کریں گے ساتھ۔ اب آپ کی درخواست مکمل ہے، اس مکمل درخواست کو ایک دفعہ آپ دفتر جا کر چیک کروا لیں۔ اب یہ آپ کا اوریجنل کیس تیار ہے، اب دفتر والے جب اس کو اوکے کر دیں گے کہ جناب آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں، پھر آپ اس کے 2 سیٹ بنائیں گے۔ تو اوریجنل کیس بی سبمیٹڈ along with 2 فوٹو کاپیڈ سیٹس، ایک اوریجنل کیس ہوگا، 2 فوٹو کاپی کے سیٹ ہوں گے۔ اپنا جو آپ کا بھی متعلقہ افسر ہوگا اس سے سائن کرا کے، جو سب سے بڑا افسر ہے جس کو کمپیٹنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، وہ CO ہے، DO ہے، جو بھی ہے آپ کے محکمے کا، اس سے آپ کے پاس آپ جمع کروا دیں گے، وہ آپ اس کی اپروول دے گا۔ ایک آخری اور اہم بات کہ جتنے ڈاکومنٹس ان کو اپنی ترتیب سے لگانا ہے، ان کا سیکوینس رکھنا ہے، یعنی پہلے نمبر پہ آپ کی درخواست ہے تو آخری نمبر پہ جو بھی آپ کا ایٹم ہے وہ آپ نے ساتھ اس کے اٹیچ کرنا ہے، اور آخری نمبر کا جو ایٹم ہے وہ آپ کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ہے۔ پہلا بھی بول دیا میں نے اور آخری بھی بول دیا، اس میں بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگیں گی۔ ان کو آپ اگر اچھی لگی ہیں میرے لیے دعا کیجئے، ان کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔